अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमन। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं मुल्क जी सियासी सूरत हाल जे हवाले सां। बिलावल भुट्टो ज़रदारी पारां अॼु क़ौमी असैम्बली में ॻाल्हि कई वई। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो चवणु हो त पाकिस्तान जी तारीख़ में बहरान रहिया आहिनि ऐं घणा बहरान अॻूणे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पिणु पैदा कया। इमरान ख़ान आइन टोड़ियो ऐं मुल्क खे बहरान तरफ़ वठी वञण जी कोशिशि कई। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। इन खां अलावा ॻाल्हाईंदासीं त बिलावल भुट्टो ज़रदारी इहा पिणु वाज़े तौर ते ॻाल्हि कई त फौरी इलेक्शन या मार्शल आहे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो चवणु हो त तहरीक बेतमादी वारी जेका तहरीक आहे उन जी राति उनखे धमकी ॾिनी वई त फौरी इलेक्शन या मार्शल आहे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो त मूं वटि इन हवाले सां अञा बि तमामु घणियूं ॻाल्हियूं आहिनि। 3 अप्रैल खां वठी हिन वक़्त ताईं जेको कुझु थींदो रहियो आहे या जहिड़े तरीक़े सां आइन खे टोड़ियो पियो वञे या आइन जी पामाली कई पई वञे उन ख़िलाफ़ु पिणु कार्रवाई थियणु घुरिजे। पोइ चाहे को कमीशन या कमेटी इन हवाले सां ठाही वञे, पर इन हवाले सां आइन खे टोड़ींदड़नि खे सज़ा ॾियण जे हवाले सां उन जो निज़ाम ठाहे वञे। इन खां अलावा जेकॾहिं ॻाल्हि कयूं मुल्क जी सियासी सूरत हाल जे हवाले सां त लंडन में अहम मुलाक़ातनि जो सिलसिलो पिणु जारी आहे। अॻूणे वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ़ पारां मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ खे संदसि काबीना या अहम वज़ीरनि समेत लंडन घुरायो आहे ऐं मुतफ़क़ आहे त अहम फ़ैसिला मुआशी हवाले सां या सियासी हवाले सां उते मुशावरत कई पई वञे। उन खां पोइ इन जो बाज़ाब्ता ऐलान पिणु कयो वेंदो, जंहिं ते पिणु अपोज़िशन यानी कि PTI पारां तमामु घणी तनक़ीद कई पई वञे। कोशिशि कंदासीं त अॼोके प्रोग्राम में इन्हनि मौज़ूअनि ते ॻाल्हाए सघूं। असांखे स्टूडियो में जिन महिमाननि जॉइन कयो आहे उन जो तारुफ़ कराईंदे न PTI सां ताल्लुक़ रखंदड़ गौहर खटक साहब सां गॾु। गौहर साहब, वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। पीपल्स पार्टी सां ताल्लुक़ रखंदड़ नईम अवान साहब पिणु असां सां गॾु आहिनि। नईम साहब, आपको वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नून लीग जो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ फ़ाद शफ़ीक असां सां लाइन ते आहिनि। फ़ाद साहब, आपको वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। जी बहुत शुक्रिया। गौर साहब, क्या कहेंगे? बिलावल भुट्टो ज़रदारी कह रहे हैं कि फौरी इलेक्शन या मार्शल, तहरीक एतमाद की रात उनको धमकी दी गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तानी अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिस तरह वो इमरान ख़ान के शाना पशाना खड़े हकीकी मार्च में और रोडों पे जल्द से जुलूस में, और सिर्फ पाकिस्तानी अवाम नहीं पूरी दुनिया में पाकिस्तानी रोडों पर है और इमरान ख़ान के साथ है और हकीकी आज़ादी में PTI का साथ दे रहे हैं, उनको सलाम पेश करता हूँ। जहाँ तक बिलावल भुट्टो साहब ने आइन की बात की है तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि इनको भी आइन, अब इन्होंने आइन पढ़ा ही नहीं, इनको आता ही नहीं है, पता नहीं आइन कौन बता देता है कि इमरान खान साहब ने आइन तोड़ा। आइन इमरान खान साहब ने कैसे तोड़ा वो तो वो वजाहत करेंगे, वो वजाहत करेंगे, हमें पता नहीं कैसे तोड़ा। अगर तोड़ा है तो हमारे ऊपर मुकदमात किए जाए ना, तो फिर हम जवाब दे देंगे। ये सिर्फ बातों की हद तक करते हैं, वो लोगों को इंतशार फैलाने की हद तक। इमरान खान ने कोई आइन नहीं तोड़ा और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम जो चीज़ कह रहे थे कि मदाखलत और साजिश हुई है उसमें मीर जाफर और मीर सादिक और उनके लोग शामिल हैं, तो उसमें कोई शक नहीं रहा। अब तो जो सेटिंग हुकूमत है उसने भी मान लिया। ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी और ये शहबाज शरीफ और ये हमारे MQM के खालिद मकबूल ऑन एयर कह चुके हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम इमरान खान के साथ खड़े होंगे। अब तो साबित हो गया कि ऐसा हुआ है। अब ये उसको दूसरा रंग दे रहे हैं कि ये नहीं, ऐसा तो होता है, तो ऐसा क्यों होता है? पाकिस्तान एक आज़ाद खुद मुख्तियार मुल्क है, पाकिस्तान अल्लाह के नाम पे पनाह है। पाकिस्तान में हम किसी की मदाखलत नहीं करेंगे, न मानेंगे, न किसी को मदाखलत करने देंगे और न मीर जाफर और मीर सादिक को ये काम करने देंगे, क्योंकि साजिश या मदाखलत वहाँ होती है जिसमें आपके अपने लोग मुलविस हो। बिलावल ज़रदारी भुट्टो को और आसिफ अली ज़रदारी को और शहबाज शरीफ को और मौलाना फजल रहमान को एक जगह पर किसने बिठाया? कहाँ पर ये बात हुई कि हमने कल तक एक कोई रोडों पे एक को घसीट रहा था, कोई उनके पेट फाड़ के पैसे निकाल रहा था और फिर इमरान खान के खिलाफ एक हो गए। तो मुल्की मफाद में मुल्क को बहरान से निकालने नहीं जी, मुल्की मफाद में नहीं था, ये अपने मफाद में था। नहीं जी, देखिए ये मुल्की मफाद में नहीं थी, अपने मफाद में था। और आते ही इन्होंने NRO 2 पे काम शुरू कर दिया माशाल्लाह। कुछ ऐसे इनकी कैबिनेट जो है ना वो 60% तो मुजरिम लोग हैं जिन पे अदालतों में केस चल रहे हैं, जिन पे FIR हैं और जिनको सजाएं भी हो चुकी है, कुछ को जमानतों पे पता नहीं किस तरह आ गए और अपना एग्जीक्यूटिव कंट्रोल लिस्ट से नाम आउट कर दिए गए। उन लोगों के नाम आउट कर दिए जिनको FIA नेब ने या इदारों ने एग्जीक्यूटिव कंट्रोल लिस्ट पे रखा था, PTI ने नहीं रखा था। बहुत सारे लोग PTI की हुकूमत से पहले एग्जीक्यूटिव कंट्रोल लिस्ट पे थे, वो सारे इन्होंने निकाल दिए, उनको अपना रास्ता दे दिए। सेफ रास्ता लेना चाह रहे हैं, ये अपने लिए आए, ये पाकिस्तान के लिए नहीं आए। अगर पाकिस्तान के लिए आते तो आज पाकिस्तान की हालत ऐसी नहीं होती अब जो हालत है। आज महंगाई बिल्कुल अरूज पर है, इनसे डॉलर इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहा है, रुपए की कदर गिर रही है। कहां पर है हुकूमत, आपको नजर आ रही है?
جہاں تک آپ نے بات کی میں نعیم صاحب کا موقف لینے میں جہاں تک آپ نے بات کی اپنی باری پہ بات میں مختصر آخری بات کروں کہ اب پاکستانی حکومت لندن سے چل رہی ہے. ایک مجرم آدمی نواز شریف جو سزائے یافتہ ہے وہ پاکستان کے وزیر اعظم کو اور کیبنٹ کو بلاتا ہے اور لندن میں بیٹھ کے فیصلے کیے جاتے ہیں کہ پاکستانی حکومت کیسی چل رہی ہے. کئی دنیا میں آپ نے اس کی مثال دیکھی ہے کہ ایک مجرم آدمی حکومت چلا رہا ہو؟ جی نعیم صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں ان کی بات میں تھوڑا کنکلوڈ کروں کہ پاکستان کلمے کے نام سے بنا، اللہ کے نام سے نہیں بنا. اور جو ریاست کلمے کے نام سے بنتی ہے تو بات یہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام بالکل، لیکن بات یہ ہے کہ وہ اللہ کے نام سے بنا، لیکن کلمے کے نام سے بنا یہ کیونکہ ریاست کلمے کے نام سے بنی تھی. اور جو ریاست کلمے کے نام سے بنی تھی، بات یہ ہے کہ عمران خان جہاں جن ملکوں میں دورے کیے ہیں، کمال آپ کو بتاؤں کہ یہاں مدینے کی ریاست کے نعرہ لگانے والے جہاں گئے، سعودی عرب گئے تو کلمے کا بات کی کہ مدینے کی ریاست، جو ہے وہ ترکی گئے تو وہاں جا کے کہا کہ ان جیسا لا اس ملک کے اندر پاکستان کے اندر امپلیمنٹ ہونا چاہیے اور میں کر کے دکھاؤں گا. چائنا گئے تو وہاں بتایا کہ وہاں کی جو اکنومی ہے اور وہاں کے جو حکمران ہیں، دیکھیں ہم ویسے حکمران ثابت کر کے دکھائیں گے. ملیشیا گئے تو ملیشیا جیسا لا اس ملک کے اندر لے کر آئیں گے. اور جو اس ملک کے اندر انہوں نے کھچڑی بنائی، جو بھی یہ بات کر رہے تھے کہ ملک کے اندر اس وقت بحران تو یہ 4 سالوں کے اندر جو بحران اس ملک کی عوام نے جو ہیں، چینی بحران ہم نے دیکھا، اس ملک کی عوام نے جو ہے وہ سفر کیا. آپ نے دیکھا کہ بات یہ پٹرول بحران بھی ہم نے دیکھا، گیس بحران بھی دیکھا، بجلی بحران بھی دیکھا، پھر سیاسی بحران بھی دیکھا اور آخر میں جاتے جاتے آئینی بحران بھی اس ملک کے اندر یہ پیدا کر کے چلے گئے. اور یہ بات کر رہے تھے کہ یہ جو لوگ ان کے ساتھ اٹیچ ہیں یا آپ دیکھیں گے کہ یہ کہاں کھڑے ہوں گے، میر جعفر کی بات کر رہے تھے. بات یہ کہ جب تک ان کے پاس تھے تو بڑے اچھے تھے. میں اگر بات کروں، مثال دوں، جیسے انہوں نے کہا جی این آر او کن لوگوں کو انہوں نے این آر او دیا؟ وہ جن کو چپڑاسی کی باتیں کرتے تھے. خود آن دا ریکارڈ ایک شو کے اندر عمران خان نے دعویٰ کیا تھا کہ میں تجھ جیسا آدمی میں چپڑاسی نہ رکھوں. اور یہ دعوے دار تھے کہ پنجاب کی سب سے بڑی ڈاکو جماعت میں سب سے جو ہے وہ اطاعت کروں گا، لیکن ڈاکو جماعت کے ساتھ کبھی ساتھ نہیں بیٹھوں گا. اس کو این آر او دے کر پھر ان کو اپنے ساتھ ملا دیا. پھر یہاں جب کراچی کے دورے پر آتے تھے کہ میں سب کے ساتھ جو ہے وہ کولیشن میں تیار ہوں، لیکن یہ ٹارگٹ کلر جو جماعت ہے ان کی پوری جماعت کے لیے بریف کیس اٹھا کے یہاں سے لندن کا ٹکٹ کرا کے وہاں جا کے کیسز لڑوں گا اور جا کے وہاں کیسز بھی رجسٹرڈ کرائے. تو یہ لوگ جتنے تو ملک کے اندر جو ان کو نظر آتے تھے کہ یہ جو لوگ ہیں اس ملک کے اندر کھلواڑ پیدا کرتے ہیں، یہ ڈاکو ہیں، چپڑاسی ہیں اور یہ لوگ ٹارگٹ کلر ہیں، تو ان کے ساتھ یہ اطاعت کریں تو بڑے اچھے لگتے ہیں. اور یہی لوگ جن کے ساتھ انہوں نے وعدے کیے اور 4 سال وفا نہیں کیے، جن کو یہ ٹارگٹ کلر جماعت کا نفیس کا سرٹیفکیٹ دیا، 10 نکاتی ایجنڈا ان کے ساتھ طے تھا. ایک جگہ پہ یہ اپنی اخلاقی جرات نہیں تھی کہ جہاں انہوں نے ایگریمنٹ انہوں نے وائلیشن نہ کیا ہو. جن کو نے پنجاب کے اندر خسرو بختیار کو کہا کہ ہم آپ کو صوبہ بنا کے دیں گے، وہ بیچارے 4 سال تک سفر کرتے رہے، صوبہ بنے گا، صوبہ تو نہیں بنا، ایک شہر تک ان کو یہ آباد نہیں کرا کے دے سکے. چینی کا بحران جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بات یہ ہے کہ چینی کے جو بحران پیدا ہوئے ہیں، چینی کے بحران کے لیے ایک لیفٹ ہینڈ پہ جو ہے وہ ایک انہوں نے رکھا ہوا تھا جہانگیر ترین، جو ہیلی کاپٹر کے اندر تصویاں بانٹنے کے لیے اور جو ہے وہ تصویاں بانٹنے کے لیے، جانماز بانٹنے کے لیے، کھجوریں بانٹنے کے لیے یہاں پاکستان کراچی کے اندر جو ہے یہ پاکستان ہاؤس کے اندر آتا تھا، تو وہ ان کو نظر نہیں آتا تھا، جس کے لیے انہوں نے بڑی کاوشیں کی اور اس پہ ایف آئی اے کی رپورٹ آئی کہ چینی بحران کے اندر وہ انوال ہے. علیم خان کے اوپر جو ہے وہ چیزیں سر ہمارے ساتھ تو بات کی کہ جہانگیر ترین پہلے بھی ہمارے ساتھ تھا. میں تو عرض یہ کر رہا ہوں تو آپ مدینے کے ریاست دعوے دار تھے، آپ لوگ تھے نا کہ آپ لوگوں نے ان پہ الزامات لگائے تھے، تو آپ کو ضرورت کیا پیش آئی؟ 4 سال تک ان کے ساتھ یہ چلتے رہے اور میں آپ کو بتاؤں اگلے 10 سال بھی کھینچ لیتا. اگر ہم اس کی سیٹ نہیں کھینچتے نا، عدم اعتماد نہیں لے کر آتے، تو شاید یہ آگے بھی اس کو کھینچتا 10 سال آگے. ٹھیک. فہد صاحب گفتگو آپ نے سنی. پی ٹی آئی کا یہ کلیم ہے کہ لندن سے بیٹھ کر پاکستان کی حکومت کے فیصلے کیے جائیں گے. لندن میں وزیراعظم سمیت جو اہم وزراء جو اہم ممبر ہیں نون لیگ کے گئے ہیں، تو یہ بڑی اہم پیش رفت سمجھی جا رہی ہے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سبین، آپ ماشاءاللہ بہت پرانا شو کرتی آ رہی ہیں اور آپ کو اس وقت یہ پتہ ہوگا کہ کون سی اپوزیشن اس وقت پاکستان میں میرے حساب سے اپوزیشن تو نہیں ہے. جو اپوزیشن ہے وہ منحرک ارکان پہ ہے، وہ بیٹھے ہوئے. اگر وہ کوئی بات کرتے ہیں تو ہم ان کو رپلائی دے دیتے. ان لوگوں کی باتوں کا ہمیں جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، بیکاز دے آر ناٹ اپوزیشن. یہ تو سارے ریزائن کر چکے ہیں، یہ تو سارے فارغ ہیں. ان کو تو لیکن ان کے استعفوں کی بھی تصدیق تو نہیں ہوئی نا، ابھی تک تو تصدیق نہیں ہوئی. انہوں نے تو ساری تنخواہیں وغیرہ وہ سب کچھ لیا ہوا ہے نا. اس کا میں آپ کو ایک پروسیجر بتاؤں کہ جب استعفے دیتے ہیں نا تو پھر 1 to 1 بلاتا ہے اسپیکر.
جو ان کے کافی سارے لوگ 1 to 1 جب اسپیکر کے پاس گئے نا تو انہوں نے بولا ہم نے تو دینا ہی نہیں ہے استعفیٰ, ہم نے تو پریشر پہ دے رہے ہیں. تو پریشر پہ سینٹ کا اور قومی اسمبلی کا استعفیٰ نہیں دیا جاتا. اب آپ کے سامنے الیکشن کمیشن میں ہے کہ منرک ارکان, خیر یہ باتیں پوری دنیا کو پتہ ہے, یہ جھوٹوں کا ایک ٹولہ ہے جو اپنی حکومت میں رہتے ہوئے بھی جھوٹ بولتا رہا پاکستان کی عوام سے, اور آج بھی جھوٹ پہ بول رہا ہے, آج بھی جھوٹ پہ مبنی ہے کہ امریکن کانسپریسی, امریکن کانسپریسی. او بھائی, سب سے پہلے میں ایک چیلنج کرتا ہوں, یہ بھائی بیٹھے ہوئے پی ٹی آئی کے, آپ کے توسط سے آج عمران خان کو بھی, اور پی ٹی آئی کے ہر ایک کراچی کے لیڈر کو بھی میں چیلنج کرتا ہوں جو ان کے ایم ایل ایز ایم پی ایز ہیں, اگر ان کے اندر ذرا سا دم ہے نا تو جائیں امریکن ایمبیسی کے باہر ایک احتجاج کر کے دکھائیں, ایک پلے کارڈ لگا کے دکھائیں. اگر ان کے اندر دم ہے, اتنی امریکن کانسپریسی, یہ عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں. یہ کچھ نہیں کر سکتے سبیل, یہ انہوں نے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ ابھی آپ دیکھیے گا یہ اور کیا کیا لے کے آئیں گے. یہ ہلکے ہلکے بڑھ رہے ہیں, اور آپ کے سامنے سچویشن کہ اگر اس طریقے کے, ہم پاکستانی نہیں ہیں, ہم کیا پاکستانی نیشنل نہیں ہیں, ہم کیا مسلمان نہیں ہیں. مدینے کی ریاست, مدینے کی ریاست ایسے بنتی ہے, مدینے کی ریاست. آپ نے اپنی کیبنٹ کے اندر امریکہ سے لا کے نیشنل لوگوں کو بٹھایا. کیا آپ کے پاس پاکستان میں کوئی نیشنل نہیں تھا جس کو آپ کیبنٹ میں بٹھاتے, یا ایڈوائزر بناتے, یا گورنر اسٹیٹ بینک بناتے, یا وزیر خزانہ بناتے؟ آپ نے تو لا کے امریکہ سے بٹھایا. آج بھی آپ کے لوگ امریکہ بھاگ رہے ہیں, جو امریکن نیشنل ہیں, جن کے پاس ڈبل نیشنلٹی ہے, جن کے پاس ویزے ہیں, وہ تو امریکہ کی برائی نہیں کر رہے. تو یہ آپ بیوقوف کس کو بنانا چاہ رہے ہیں؟ یہ عوام اچھی طریقے سے جان چکی ہے کہ یہ یہودی لابی اسٹریٹ اوے, عمران خان یہودیوں کا ایجنٹ ہے, اور یہ اس ایجنڈے کے اوپر پاکستان میں کام کر رہا ہے جو انتشار پھیلا رہا ہے. اب آپ دیکھیں ہلکے 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 یہ اس کا جو منجر ہے عمران خان کا, امریکن کانسپریسی. اچھا سبین, ایک بات آپ مجھے صرف جواب دیجیے گا, میں نے انٹرپٹ نہیں کیا کسی کی بات میں, میں تھوڑا سا ٹائم لوں گا کہ یہ بات میں غلط کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کے کسی ایک لیڈر کے اندر ذرا سا بھی دم ہے نا, ہمت ہے, اور اتنی امریکن کانسپریسی اور اتنا امریکہ کے خلاف ہیں آپ لوگ, تو جائے نا امریکن ایمبیسی کے باہر ایک پلے کارڈ لے کے کھڑا تو وہ ایک بھی بندہ, میں اس کی جرت کو سلام پیش کروں گا. جائے, کیوں نہیں جا رہے, کیوں نہیں بلایا امریکن سفیر کو واپس اپنی گورنمنٹ میں جب 7 تاریخ سے پتا تھا کہ یہ مراسلہ آ چکا ہے؟ کیوں ڈسکلوز کیا اینڈ میں لا کے؟ آپ واپس کرتے یہاں سے امریکن سفیر کو, وہاں سے اپنے کو بلاتے. آپ کے اندر دم ہے, آپ امریکن پٹھو ہو, عمران خان اسٹریٹ اوے, آپ کے اندر ہمت ہی نہیں ہے کسی سے بات کرنے کی. آپ کو تو جو جھوٹ, اب آپ دیکھیے نا یار کس طریقے سے, میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ یہ جدال سے عمران خان سے جان چھوٹی پاکستانی عوام سے. آج یہ اپنی ہی مہنگائی کے اوپر رو رہے ہیں, اپنی ہی مہنگائی کے اوپر رو رہے ہیں. اور بھائی یہ جو ملک کا بربادہ آپ لوگ کر کے گئے ہیں, جتنی کرپشن نکنی ہے, یہ گوگی کے اوپر جو فرنٹ مین آپ نے یہ چیز گوگی رکھ لی تھی, وہ ان کی پیرنی کی دوست, ان کے اوپر جو کرپشن نکل رہی ہے, یہ ساری عمران خان کی کرپشن ہے. ٹھیک, ایک چیز کا جواب لے کے دیتے, میں ساری باتوں کو ٹھیک, میں ان تمام تر باتوں کے جوابات کے لیے بھی غور صاحب کو کہوں گی, اور وہ بھی جو میرا پہلا سوال تھا کہ فوری الیکشن یا مارشل لا, جس بلاول بھٹو نے کہا کہ مجھے دھمکی دی گئی تحریک اعتماد کی رات. یہ لنڈن کی جو آج باتیں کر رہے ہیں, یہ نواز شریف کی سیاست کرنے نکلے تھے. ٹھیک ٹھیک, مثال دی جاتی ہے نا. جی فہد صاحب میں اب چاہوں گی غور صاحب کا موقف لے لوں. جی فہد بھائی بڑے تفصیل سے سنیے گا, ہم نے آپ کو سنا اور انشاءاللہ امید ہے آپ بڑے تفصیل سے سنیں گے. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, جو FIA میں ڈاکٹر رضوان صاحب شہباز شریف اور ان کی فیملی کے خلاف کیسز کی انکوائری کر رہے تھے, وہ ہارٹ اٹیک سے مر گئے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگاتے, اور اس طرح کے پہلے بھی واقعات ہوئے اور آئندہ آنے والے دنوں میں اور بھی ہوں گے. اور ڈاکٹر رضوان کے جانے سے کیس ختم نہیں ہوتے, کیس رہیں گے. بہت کوشش ہو رہی کہ FIA میں کیسوں کو دبایا جائے, 40 ارب روپے کے, وہ نہیں دبیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب تو اب فٹ ہو گئے, اجلاسوں کی صدارت بھی کر رہے ہیں, وائٹ سیل بھی ماشاءاللہ میں نے آج دیکھا بڑے فٹ فاٹ نظر آ رہے ہیں, ایک عام آدمی سے اچھے نظر آ رہے ہیں. اب ان کو بولو پاکستان آ جائے نا, کب تک آئیں گے, وہ تو فٹ ہو گئے, وہ کب تک آئیں گے. تیسری آپ کی بات تھی, میں بڑے تفصیل سے بتاؤں, ہر سوال کا جواب دوں گا, بیٹھا ہوں میں آپ کے سامنے. تیسری بات آپ نے کی امریکہ کے خلاف, تو ہم پٹھو نہیں ہیں. امریکہ کے خلاف ہر جلسے میں بات ہو رہی ہے, ہر پروگرام میں بات ہو رہی ہے. امریکہ میں احتجاج ہو رہے, یورپ میں ہو رہے, اور باقاعدہ نام لے کے ہو رہے کہ امریکہ نے مداخلت کی
اور باقاعدہ اس کو آپ کی نیشنل جو کمیٹی ہے سلامتی کی، اس میں ڈسکس کیا گیا کہ مداخلت ہوئی ہے. لیکن امریکہ سے تو ہمارا واسطہ ہی نہیں بنتا نا. ہمارے تو اپنے میر جعفر اور میر صادق ملے ہوئے تھے اس میں. امریکہ نے تو ایک کام کرنا تھا، میر جعفر اور میر صادق کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا تھا نا. امریکہ سے ہم کیوں گلا کریں؟ امریکہ نے عمران خان کو ایکسپٹ نہیں کرنا تو وہ اسلام کی مدینہ کی ریاست کی پاکستان کی بات کرتے تھے. اس نے امریکہ نے باقاعدہ لکھ کے دیا ہے کہ اگر عمران خان عدم اعتماد میں کامیاب ہو گیا تو نہیں چھوڑا جائے گا پاکستان کو. ہاں، آنے والا وزیر اعظم اگر شہباز شریف عدم اعتماد میں کامیاب ہو گیا تو پاکستان کو معاف کر دیا جائے گا. یہ بات شہباز شریف کی صدارت میں جب وزیر اعظم بنے اس کے بعد ڈسکس ہوئی کہ یہ مراسلہ آیا ہوا ہے. اب آپ نہیں مانو تو نہیں مانو، اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا ہے. امریکہ کے خلاف پوری بات ہو رہی ہے اور ہم پوری کمپین میں ہر جگہ امریکہ کا بتا رہے. ہمیں امبیسی پہ پلے کارڈ لینے کی ضرورت نہیں ہے. آج پورا پاکستان عمران خان اور عمران خان کے نظریے اور عمران خان کے بیان کے ساتھ کھڑا ہے. اگر آپ کو نہیں نظر آ رہا ہے، عمران خان لکھ کے دے رہا ہوں 2/3 اکثریت لے کر آئے گا. آپ لوگوں میں اگر دم ہے تو الیکشن کراؤ نا. ہم نے تو بڑی تباہی کی ہے، تم نے تو کچھ بھی نہیں کیا. ڈالر 200 پہ چلا جائے گا اگلے مہینے. پیٹرول ڈیزل شارٹیج ہو جائے گی. گیس ہے نہیں، بجلی ختم ہو گئی ہے. الیکشن پہ آ جاؤ نا. یہ میدان ایک گھوڑا ہے، پتہ چل جائے گا. اچھا، آخری آپ نے بات کی کہ عمران خان سے جان چھوٹی. عمران خان سے جان نہیں چھوٹی، پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے. عمران خان ادھر ہی ہے. عمران خان نے نہ اس کے وائٹ سیل کم ہوں گے، نہ وہ ECL سے ڈرے گا، نہ عمران خان کیسوں سے ڈرے گا. اگر آپ لوگوں میں دم ہے تو عمران خان پہ کیس کرے. اور آخری بات، اگر آپ لوگوں میں اتنا دم ہے، یہ ہمارا جو احتجاج ہونے جا رہا ہے، آپ عمران خان کو ہوم اریسٹ کرو، پھر آپ لوگ کو پتہ چل جائے گا کیا ہو رہا ہے. آپ لوگ کو پتہ نہیں، آپ لوگ سو رہے ہو، آپ لوگ لندن میں ہو، آپ لوگ بیڈ روم میں ہو، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا عوام کس کے ساتھ ہے. اب آپ کو پتہ نہیں، آپ ہنستے رہو نا. وہ تو نواز شریف صاحب بھی ہنس رہے تھے جب جیل سے ادھر جا رہے تھے، واپسی آئیں گے جیل میں. جی نعیم صاحب، مجھے بڑی ہنسی آ رہی ہے بھائی کی گفتگو سے. ایسے لگ رہا ہے کہ اجلاس کسی جلسے میں خطاب فرما رہے ہیں. ایک سیکنڈ سر، میں ذرا ان کو جواب دونوں مل کے جواب. اصل بات یہ ہے، امریکہ جس کی یہ بات کر رہے ہیں نا کہ انہوں نے ایک لیٹر جاری کیا، اور بات یہ کہ ہم نے دنیا کے اندر کبھی نہیں دیکھا لفافے کے اندر سازش ہوتی ہے. یہ پہلی دفعہ اس ملک کے اندر ایک سازش لفافے کے تھرو اس ملک کے اندر ہوئی. اور کمال آپ کو بتاؤں، امریکہ واقعی خوفزدہ تھا عمران خان کی 4 سال کی اس پروگریس سے، اس فارمولوں سے. وہ جو اس ملک کے اندر کارخانے، انڈے، مرگیاں، کٹے، WCیاں، زیتون کے تیل سے ملک کی معیشت، پھر بھنگ کاشت کر کے اس ملک کی ترقی. امریکہ خوفزدہ ہو گیا تھا کہ اللہ نہ کرے اسی رفتار سے اگر پاکستان ترقی کرتا رہا تو پھر امریکہ سے بات یہ کہ کون ہاتھ ملائے گا، امریکہ کو کون کچھ سمجھے گا. صورتحال یہ کہ 7 تاریخ کو ان کو جو ہے وہ لیٹر جاری ہوتا ہے جو کہ بقول ان کے ملا، اور ملتا ہے تو یہ 8 تاریخ کو انتظار، 10 تاریخ کو، اس وقت تک اپنے اتحادیوں کے پاس یہ آنا جانا لگا رہتا ہے. اچھا، ہم نے اعتماد پہلی دفعہ نہیں دیا تھا، تیسرا عدم اعتماد تھا. ان کو سب ان کے تھا. 15 تاریخ کو انتظار کیا، 20 تاریخ کو یہ ہاتھ پیر جوڑتے رہے. وہ کاف لیگ کے سربراہ کے پاس جب ہم جا گئے تو انہوں نے کہا بیماری 10 سال سے یاد نہیں آئی. اب ان کو بیماری یاد آنا شروع ہو گئی. یہ پیپلز پارٹی کو بھی، نون لیگ کو بھی، اور کمال یہ تیسرے دن خود بھی پہنچ گیا اس کے بعد بیماری عمران خان کو بھی یاد آ گئی. تو صورتحال یہ کہ جب 26 تک دیکھا کہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں بچا، میرے اتحادی مجھے چھوڑ کے چلے گئے، میں نے جھوٹے دعوے کیے، جھوٹ پہ جو ہے میں نے اپنے دعوے اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا. اب میرا ساتھ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں. اپنی ان کی پارٹی کے جو MNA تھے وہ چھوڑ کے ان کو جانا شروع ہو گئے. تو 27 تاریخ کو ان کو یاد آیا کہ میرے خلاف بڑی سازش ہوگی اس ملک کے اندر. وہ جو کارخانے میں نے اس ملک کو جو دیے، لنگر خانے جو دیے، بات یہ ہے کہ اب میں ملک کو امریکہ کے پیچھے لگا دوں. صورتحال یہ ان 4 سالوں کے اندر اب یہ جو بھی کہہ رہے ہیں کہ $200 چلا جائے گا. اور بھائی اسٹیٹ بینک آف پاکستان آپ نے گروی رکھوایا IMF کے پاس. امریکہ تو خوش تھا، آپ نے آسیہ بلون ان کے حوالے کی تھی. امریکہ تو خوش تھا، آپ نے کشمیر آرٹیکل 370 ریووک کرا کے اتنے پیارے ہاتھ سے ان کو انڈیا کے حوالے کیا کشمیر. اور جس طریقے سے آپ دعائیں کرتے رہے مودی خاص طور پہ آ جائے تو امریکہ اور پاکستان کا مسئلہ حل ہو جائے. صورتحال یہ کہ ان 4 سالوں کے اندر میں آپ کو بتاؤں 2018 کے الیکشن کے اندر 1.60 کروڑ انہوں نے ووٹ لیے تھے. 3.50 کروڑ ووٹ اپوزیشن کے پاس تھے. جیسے ان کے ساتھ جیسے چور دروازے سے RDS سسٹم یہ بند کرا کے، RDS سسٹم فلوپ کرا کے، RO کا رزلٹ رکوا کے یہ آئے تھے اس ملک کے اندر. ہم تو پہلے دن کہہ رہے تھے یہ لوگ جو ہے وہ آئینی دروازے سے نہیں آئے، یہ جھوٹے فریبی ہیں اور اس ملک کو جو نقصان دے کے جائیں گے. جو سب سے بڑا نقصان دیا اس ملک کی اسٹیٹ بینک آف پاکستان گروی رکھا دی انہوں نے. اس ملک کے اندر چھوڑا کیا؟ اسٹیل مل تک انہوں نے جو ہے وہ اس کو بھی نیلامی کے اوپر لگانا تھا. 10,000 سے اوپر لوگ بے روزگار کر دیے. صورتحال یہ اس ملک کے اندر بنا کے جو چلے گئے.
ہم اگر چاہیں بھی تو کوشش ہماری پوری ہے. جو 4 سال کے اندر انہوں نے ملک کا بیڑا گرک کیا ہے. اب میرے بھائی جو ہے ہمارے پاس نہ تعویذ پڑھنے والی ایسی کوئی خاتون ہے, نہ ہمارے پاس جنات ہیں, نہ تو ہمارے پاس کوئی پیرنی ایسی ہیں جو ہم 10 دن میں پھونک مار کے ڈالر جو ہے وہ 50 روپے پہ لے کر آتے ہیں, جو چینی 47 روپے کی 150 میں لے کے پھونک مار کے نیچے لے کر آ جائے. بھائی کریں گے نہ آپ کی خارجہ پالیسی, نہ آپ کا فائنینس منسٹر, نہ وزیر داخلہ اس ملک کے اندر, سارے لوگ ناکام ہوئے. برطانیہ سے لا کے معاون خصوصی ایڈوائزر لگا کے اس ملک کے اندر اس ملک کا بیڑا گرک کیا, اور کمال اب پھر نکلا ہوا عمران خان صاحب مجھے وزیر اعظم دوبارہ بناؤ. اور 4 سال کے اندر دیا کیا اس ملک کو تم لوگوں نے؟ پورے ملک کے اندر کیا کیا؟ الیکشن کمیشن نے کہا کرائے گی الیکشن, اور کس منہ سے الیکشن لڑو گے آپ؟ اپنی مثال میں ان کی دوں, یہ کرنگی کی سیٹ ایم کیو ایم کی خالی ہوئی ہے, میرا بھائی امیدوار ہے, کس منہ سے الیکشن لڑ رہی ہے؟ ابھی جون میں الیکشن ہے, کس منہ سے یہ اس کے اندر یہ جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر رہا ہے الیکشن کے اندر؟ قوم کو ٹوٹلی گمراہ کر رہے ہیں. پہلا وزیر اعظم ہے, خود جو ہے وہ چوری نہیں کرتا تو چور رکھے ہوئے تھے. پہلا وزیر اعظم ہے, کلمہ پڑھتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول کا دعوے دار ہے, ہاتھ میں تصویر منہ پہ جھوٹ ہے, اور تقریر شروع کرتا ایاک نعبد و ایاک نستعین نیچے, اس کے بعد نماز کرو ناچو, لوگ ناچتے ہیں نیچے. اور کمال یہ ان کو یہ نہیں پتا کہ نماز جو ہے وہ فجر کی کون سی ہوتی ہے, عشاء کی کون سی ہوتی ہے. یہ ان کی صورتحال اس ملک کے اندر. یہ 4 سال کے لیے آئے تھے, کھانا خراب کر کے بھی کہہ رہے ہم پھر آئیں گے. کیا لینے کے لیے آؤ گے؟ کیا لینے کے لیے آؤ گے؟ آئیں گے میدان کے اندر, آپ آئیں میدان کے اندر, آپ آئیں گے, پتہ لگے گا درگت بنے گی آپ لوگوں کی. باہر تو نکلو نا, منہ چھپاتے پھر رہے ہو آپ لوگ. جی فہد, الیکشن کے حوالے سے جو پی ٹی آئی کا مطالبہ, اس حوالے سے بھی زرداری صاحب نے کل کلیئر کہا کہ پہلے الیکشن ریفارمز ہوں گی, اس کے بعد جو ہے الیکشن ہوں گے, اس سے پہلے نہیں ہو سکیں گے. اور بلاول بھٹو زرداری نے بھی بڑا کلیئر کٹ آج کہا ہے کہ پہلے اصلاحات پھر انتخابات, اس سے پہلے ہوں گے تو وہ خونی انتخابات ہوں گے. جی دیکھیں سبین, میں پہلے تو ایک بات کا جواب دے دوں, وہ بات رہ جائے گی. جی پلیز. کہ یہ جو بھائی بول رہے ہیں نا کہ ہم اتنے جلسوں میں امریکہ کا نام لے رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. جی تو واشنگٹن میں ایک انہوں نے پروٹیسٹ کیا تھا پی ٹی آئی نے, اور اس کا جو بینر ایشو ہوا تھا اس پہ لکھا ہوا تھا باقاعدہ کہ امریکہ کے خلاف بات نہیں کرنی. یہ بینر میرے پاس پروف کے لیے موجود ہے. میں وہ آپ جیسے کسی نون لیگ کے بھائی کا ہوگا یار, ہمارا نہیں ہوگا. اور دیکھیں خاموش ہو جائے نا, آپ خاموش ہو جائے نا, تھوڑا سا سنیں. ابھی خانہ کعبہ میں جو ہوا ہے مدینہ میں ہوا ہے, اس میں پتہ ہے نون لیگ کے لوگ نکل آئے جو پی ٹی آئی کے آپ لوگ کہہ رہے تھے. آپ لوگوں شرم ذرا سی بھی بھاگ بھائی, مدینہ میں آپ کو پتہ ہے نون لیگ کے لوگ نکل آئے ہیں. برطانیہ سے آپ نے امپورٹ کیے تھے, ہمارے ان کے سے آپ کو پتہ چلا ہے کہ نون لیگ کے عابد شیر علی کے لوگ تھے. پھر ہم اگر ہم بولنے پہ آئے تو پھر آپ بول نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمارے لوگ نہیں ہوں گے. بڑا کلیئر میٹر ہوا وہ آپ کو دے رہے ہیں. سن لیں, اس کے بعد جواب دیجیے. جی فہد صاحب پلیز. جی سوالات کا جواب لے کے بیٹھا ہوا تھا. اب جو دوسری بات ہے کہ ایک فواد چودھری صاحب نے ایک بڑا اچھا انٹرویو دیا ٹی وی کے اوپر آ کے, وہ میرے بھائی کو میں ڈائریکٹلی سینڈ بھی کروں گا اس کا کلپ, کہ ہماری حکومت کس وجہ سے گئی ہے, کیا وجہ تھی ہماری حکومت جانے کی. اب دوسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے, دیکھیں سبھی, میں جو آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں جی کہ یہ جو آج اس کا پراپرلی ایک پریس کانفرنس کے تھرو یا کسی پریس ریلیز کے تھرو بات واضح ہو جائے گی. دیکھیں اتحادیوں کے ساتھ مل کے ہم نے جماعت بنائی ہے, وہ اس وقت حکومت بنائی ہے, اور اتحادیوں کو آن بورڈ لے کے سارے فیصلے کیے گئے ہیں. لندن کی جہاں تک بات ہے تو شہباز شریف صاحب اپنے بھائی سے ملنے گئے, اور ان کے جتنے بھی وزیر ہیں وہ اپنے قائد سے ملنے گئے. ٹھیک ہے, ہمارا قائد نواز شریف ہے, الحمدللہ اس پہ ہمیں فخر ہے. اور اسی طریقے سے آپ دیکھتے رہیں گے نواز شریف کو ختم کرنے چلے تھے. ان کے اچھے کی وہ ایک مثال میں نے پہلے بھی دی تھی کہ عمران خان کے اوپر ایک مثال فٹ ہوتی ہے کہ ابھی آپ بچے ہیں, ابھی بچے ہوئے ہیں, جس دن آپ نے بڑے ہونے کی کوشش کی اس دن آپ شاید کہیں اور چلے جائیں گے. اچھا خیر, اب دوسری چیز پہ ہم آ جائیں سبھی, تو انتخابات جو ہے مشاورت کے ساتھ اتحادی جماعتوں کے, جس میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے, ایم کیو ایم ہے, اور بھی بہت ساری پارٹیز ہیں, ان کے ساتھ جو بھی مشاورت کے ساتھ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ آج یا کل میں. لیکن یہ کلیئر کر دیں کہ پہلے اصلاحات ہوں گی, ریفارمز ہوں گی, اس کے بعد جو ہے انتخابات, یہ کلیئر کر دیں. ریفارمز تو بہت ضروری ہے نا, بہت ضروری ہے, میں بتاؤں گا کیا ریفارمز ہونے جا رہی ہیں. ریفارمز ہوں گی, اس کے بعد انتخابات پہ چلے جائیں گے. جو بھی پارٹیوں کا اور ہماری لیڈرشپ کا قائد کا فیصلہ ہوگا وہ امپلیمنٹ ہوگا, یہ میں آپ کو بالکل کلیئر بتا دوں. اور جو بھی قائد کے ساتھ مشاورت, جیسے زرداری صاحب نے کل پریس کانفرنس کی, انہیں کہا میری میاں صاحب سے بات ہوئی ہے, اور بالکل سب کا آپس میں رابطہ ہے, اور
इंशाअल्लाह ताला जो भी होगा आपको आज कल में विदिन 24 आवर्स पता लग जाएगा। ठीक, हो पहले सकता है आज ही पता लग जाए। अच्छा दूसरी चीज जी। सबसे इम्पोर्टेंट जो फवाद भाई आज अगर मैं कैसे ये बात निकलेगा? ये ना तो मिलने करूंगा- गए ना, वहाँ तो फैसले नहीं होंगे ना, तो नवाज शरीफ शहबाज शरीफ साहब मिलने गए ना। सर बर्दाश्त नहीं वहाँ से कैसे निकलेगा आज? तो वो तो वहाँ मिलने गए। देखो ना ये कौन सी दुनिया में इलेक्टोरल बैठे हैं। रिफॉर्म्स बहुत पहले, जरूरी है। इंतखाबात हम बाद कौन में, सी क्या दुनिया में कहें? बैठे? अच्छा जी मैं इनके दो तीन अच्छा एक बात मुझे बताएं, सभी इनके इंतखाबात हम जो पिछले 4 साल से 3.5 साल से बोल रहे थे कि इंतखाबात करा लो, इमरान खान तो बड़ा हिटलर बने बैठे थे। जिस वक्त इनको लगा कि अब तो मेरी सीट ही जा रही है, अब इंतखाबात करा लो, क्या ये पुप्पी जी का घर है जो आपकी बात मानी जाएगी? ठीक जो जी एक जी गौहर साहब, अच्छा जी, मैं टाइम खत्म हो रहा है मेरे पास, 2-3 अच्छा जी मिनट मैं जी गौहर साहब। दो तीन बातें पड़ी देखिए, क्लियर कर दूं। एक एक तो यहाँ पर दोनों को जवाब देना पड़ता मैं है। 1 मिनट एक बात करूंगा भाई, 1 सेकंड। हाँ बिल्कुल अभी तो आपको आपको पूरा कौम को भी जवाब देना है जो 4 साल आपने बिगाड़ पैदा किया है। मैं एक बात करूंगा सिर्फ, जो मेरे ऊपर फर्ज है, जो मुझे करनी चाहिए, कि इस वक्त कराची के अंदर आपने ऑल ओवर सिचुएशन देखी है कि इलेक्ट्रिक के हवाले से भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा निगाह है वजीर आजम पाकिस्तान की, और जो कराची के इलेक्ट्रिक का ये खुद ताकता, ये आरिफ नकवी जो कि इमरान खान का इन्वेस्टर और ATM का, ये उसका होलसेल के इलेक्ट्रिक है। और जमात इस्लामी ने 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया अच्छा जी मैं है। इनके जवाब दे देता हूँ मैं। जी, प्लीज। आज शहबाज साहब ने इसके ऊपर सख्त सख्ती एक्शन से ले नोटिस लिया और उन्होंने बोला है कि इलेक्ट्रिक को स्ट्रेट अवे, मेरी खुद मीटिंग हुई है CEO के इलेक्ट्रिक, उन्होंने स्ट्रेट अवे ये बात बोली है कि अगर आपने इसको विदिन 24 आवर्स सही नहीं किया तो हम बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। तो अब ये जरा भाई को बता दें कि वो आरिफ नकवी को मैसेज पहुंचवाएं कि तुम्हारे जो एक केस उधर चल रहा है, दूसरा इधर चल रहा है, तो इसको जरा सीधा ठीक, कर दो। मैं गौहर साहब का मौजी गौहर मैं साहब। जवाब दे देता हूँ। अच्छा जी नून लीग वो जमात है जिसने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया। मैं नहीं कहता हूँ, तारीख कहती है, दुनिया के सामने रिकॉर्ड पे मौजूद है। अपना भी बता रहा जो कच्चे धोतियां, आपको भी जवाब दे रहा हूँ, आपको और भी वो दे रहा हूँ, जो थोड़ा सब्र करो। बाजार में टांगे थे मैंने सुप्रीम कितनी कोर्ट के सबूत बाद, से वो भी सुना। आवाम को सुन लो बताना ना, ना, वो भी कितनी बताना, थोड़ा बताना। सब्र उल्टा रेडियो पाकिस्तान का बताना, बताना रेडियो पाकिस्तान का सबर सुनने की कैसे हमला किया था वो भी बताना। हौसला होना चाहिए। साथ साथ दोनों चीजें कंपेयर करके चलाओ, वजन बराबर रहेगा, वो अपना भी बता जरूर था। सुन लो, तुम बोल देना, वो हमारा वाला आप बोल देना, मैं सुन लूंगा सुकून से। आजकल इतनी मोहब्बत है कि दोनों ऐसे चल रहे हो, कल एक दूसरे के पेट फिर पाड़ोगे, कल रोडों पे घसीटोगे। आने वाले इलेक्शन में थोड़ा सब्र कर लो। जरदारी साहब नवाज शरीफ को फोन करें, नवाज शरीफ को गले नहीं करें। लगाएंगे। अच्छा जी पहले सुन ले, चपड़ासी अपनी जगह पर ही है। सुन ले, पहली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट पर हमला मुस्लिम लीग नून ने करवाया। पाक फौज के खिलाफ तहरीक नून लीग ने चलाई। एक ऑन सीट जनरल को नवाज शरीफ ने क्या कहा वो सब रिकॉर्ड पर है। अच्छा कल मदीना में जो हुआ कह रहे जी वो इमरान खान ने करा दिया, ये बड़े साजिशी लोग हैं, ये बहुत इंतहाई पता नहीं किस दर्जे के साजिशी लोग हैं। खुद अपने लोगों को मदीना में बुला के नारे लगवाए इमरान खान को बदनाम करने के लिए। इज्जत और सिलत अल्लाह देता है। इमरान खान को जो इज्जत अल्लाह ने दी है उसे नवाज शरीफ जैसे आदमी से हम मिलाना अपने लिए तौहीन समझते। कहा नवाज शरीफ चोर डाकू जो इलाज के बहाने लंदन जाके बैठ गया, जो अपने रसीदे नहीं दा पा रहा है, वो इमरान खान से मिलेगा जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सेटिस्फाइड सर्टिफिकेट दिया हुआ है सादिक और अमीन का। कहाँ हो यार, नवाज शरीफ को आप इमरान खान से मिला रहे हो। अच्छा आखिरी बात ये कर दूं कि इमरान खान, अच्छा के इलेक्ट्रिक की आपने बात की, आप सुन लो ना यार, मैं बात भाई सुन लो ना प्लीज, आप अपने उस पर कर। के इलेक्ट्रिक की आपने बात की, मोहसिलाई हो या कोई भी हो, के इलेक्ट्रिक जब तक हमारे पास थी हमने लोड शेडिंग खत्म कर दी थी कराची में। आप लोगों की हुकूमत जैसी आई आपने तासुब शुरू कर दिया। 300 मेगावाट बिजली जो हम दे रहे थे, 300 मेगावाट बिजली जो हम दे रहे थे, बताना जो कह रहा था गैस नहीं मिल रहा है, नहीं उन्होंने खुद बिजली नहीं मिल रही है। आपका कराची डिवीजन का सदर रहा, नहीं मिल रही थी, पिछले साल रो रहा था, अभी आपके पास आपने इसकी रुकनियत कैंसिल की थी, आपकी है ना, खत्म किया था, भाई हमारी क्या खबर है, छोड़ के क्या गए हो 4 साल के अंदर, बिजली के अंदर छोड़ के क्या गए हो। सर्दियों में गैस बुरान हुआ है पैदा पाकिस्तान के अंदर, गर्मियों में अगर गैस नहीं आता था, गर्मियों में 4 साल गैस नहीं आता था, एक हफ्ते के अंदर क्या करें मोमबत्तियां दें लोगों को, क्या मोमबत्तियां दें एक हफ्ते के अंदर, ये क्या करें, धूप मार के क्या करें, और
भाई हफ्ते के अंदर लोगों को बिठा हफ्ते के अंदर बिजली पता करके मैं- देगा। मैं- 4 साल बेड़ा गर्क किया बिजली का, 4 साल के अंदर पाल पाल की ईटी में गिराते हो। हुकूमत तो भाई आप निकलो ना बाहर, निकलने के लिए तैयार हो। महाराज पूरी ले रहे हैं, नौकरी पे तनख्वाही पूरी ले रहे हैं, टीएडीए पूरे ले रहे हैं, उम्मीदवार भी इलेक्शन के। और बात ये है कि निकल नहीं रहे, निकाले प्रेसिडेंट पाकिस्तान को। जब बीएचए डूब रहा था, कश्मीर लेकर डूब रहा था 18 के इलेक्शन से पहले, गायब हो गया। उसमें बात करो, झूठे मक्कार लोग तेरी इस मुल्क के ऊपर 4 साल मुसल्लत रहे। ये 4 साल अलीमा खान ने बात ये कि सर्टिफाइड चोर नहीं है इस मुल्क के अंदर। किधर की बात कहाँ ले बुलाओ जाते हैं? फराबा को बुलाओ, ढूंढ आप ऐसा फराबा। करें, एक मेरी रिक्वेस्ट है, मैं- उन लोगों को बुलाया करें जो बोलने टॉपिक पे दो। बात करे। बात के कहीं की हो रही है, वो दिए चले गए, तो हम तो कह रहे हैं ना आपको 4 साल में दिया गया कैलेक्टर को। के किसके अंदर 18 से पहले, 2018 से पहले वो ले गए। अब ये ऐसे लोग हैं, अल्लाह इनसे बचाए। बात यही की हो रही है, वो कह रहे बच्चों के DHA नहीं डूब गया, आप लोग, वो आपको कह रहे जाने वो नहीं देंगे। क्या फिर 20,000 अरब करवा लेके खा गए के स्कूल का। किसके अंदर आ रहा है? मुझे एक बात बताओ, वापडा किसके? वापडा की चेयरमैन ने रिजाइन कर दिया इनकी तो पॉलिसी वापडा को आपको पता तुम्हारी है, पॉलिसी हर को कॉल कहां से बिजली निकाल के कहां जा रही वापडा ने है? रिजाइन, चेयरमैन ने हर रिजाइन कॉल कर की दिया। बिजली जा कर रही है। अब ये इनको दिया था लेके ग्रांट बैठ सिस्टम के के लेके बैठ अंदर, के। यहाँ से फैसलाबाद चल रहा था कॉल से। महंगाई हम कहाँ जा रही है? ग्रांट सिस्टम डॉलर में कहाँ जा रहे हैं? हमें हमारी बिजली वापस करो। न पानी कौन देते दे हो रहे सिंध को, हैं? न कहाँ गैस दे? देते हो एक मिनट, न बिजली देते हो सिंध को। बिजली हम दे तो और कौन देता है? तो आपका काम था, 4 साल दिया आपने बिजली, हम तो चीखते रहे। वफाकी इदारा है आपका कैलेक्टर, आप इस सिस्टम को चलाते हो। हुकूमत किसकी? तो आपकी थी वफाकी हुकूमत, थी, 4 अब साल से किसकी? चलाते रहे हो। अब किसकी? निकलो ना बाहर, निकल तो नहीं रहे हो आप लोग। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मौजूद मेहमान साहब ने आज के प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम जो वक्त पर पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। इंडियन प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त। अल्लाह भाई। यार इस तरह किसी का बात हो रही है, कहाँ वो आ रहे पलवी को ले